بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک بہت خیر و برکت والا وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کوثر کا ہے۔ پہلے میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں آپ کو سمجھا دوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ کوثر کے اتنے وظیفے بہت زیادہ بتاتے ہیں، یہ بھی اس سے ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، دنیاوی کام بھی ہوتے ہیں، آخرت کے بھی ہوتے ہیں، یہ اس صورت کو کیوں مخصوص کیا؟ میں آپ سے ایک بات پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح ہم نماز کے اندر نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، وتر پڑھیں یا فرض پڑھیں، سب میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اعتراض کہ کیوں ہر ایک میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کی صورتیں ہیں اور آیات مبارکہ ہیں، اور کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں، یہ جواب سنیں اس کا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ پورے قرآن کے اندر ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ جو اللہ نے پورے قرآن کے اندر بیان فرما دیا اس کا سارا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اب دیکھو، جب نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں سارے قرآن کا خلاصہ آ جاتا ہے اس میں۔ اب سارا قرآن پڑھنا تو بڑا مشکل تھا، اللہ نے اپنے محبوب کی برکت سے ہم تک یہ بات پہنچا دی کہ آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ ہم نے سارے قرآن کا خلاصہ اس کی تفسیر کر دی۔ اسی طرح یہ سورہ کوثر کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے ان پر اتنا بڑا انعام کر دیا، اتنا بڑا انعام کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ، بچپن میں بچے فوت ہو گئے، طرح طرح کی لوگوں نے باتیں شروع کر دی، اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اس کا تو نام و نشان نہیں رہے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو نام و نشان رہے گا، وہ تو نصیب کی بات ہے، اولاد نیک ہو تو ٹھیک ہے، نیک نہ ہو تو پھر بجائے نام و نشان کے الٹی بدنامی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب پر پرواہ نہیں کرنا، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ انا اعطیناک الکوثر، تیرے رب نے تو تجھے کوثر عطا کی، حوض کوثر۔ حوض کوثر ایسا ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور پاک، صاف، شفاف، جو ایک دفعہ پیے گا آپ نے فرمایا لم یظما ابداً، اس کو جنت کے داخلے تک کبھی پیاس ہی نہیں لگے۔ یہ انعام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ کچھ لوگوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلائیں گے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلائیں گے، علی المرتضیٰ، عثمان غنی، امام حسن، امام حسین، عشرہ مبشرہ، یہ سارے صحابہ جو عظمت والے، بڑی شان والے، آپ کی ساری جماعت پاک، آپ کے گھرانے والے،
یہ ساتھ ہوں گے۔ وہ کتنے مزے کی بات ہوگی، کتنا بڑا انعام جو سونے اور چاندی کے جنت کے برتنوں میں وہ پلایا جائے گا۔ یہاں تو سونا مردوں کے لیے حرام ہے، وہاں مردوں کو ایسے اعلیٰ کنگن پہنائے جائیں گے یہ عورتیں بھی حیران ہو جائیں گی۔ یہ سورت کوثر کی فضیلت، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے ہی قربانی کر۔ ان شانئک ھو الابتر، شان یہ ہے یہی لوگ ہیں ابتر۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد ہی نہ ہو، فرمایا یہ ابتر ہیں، یہ اولاد ہو تب بھی ابتر ہیں، نہ ہو تب بھی یہ ابتر ہیں، تیری تو بڑی شان ہے۔ تو جو اس انداز میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے تو اللہ اس سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔ آپ کے بچے کے سر پہ کوئی ہاتھ محبت سے پھیر دے، آپ پھولے نہیں سماتے، خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب کے ساتھ جو محبت کرے اور اس طرح سورت پڑھے تو اللہ کتنا راضی ہوگا، فوراً آپ کے کام بنیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے سورہ کوثر کا، فوراً رکاوٹیں ختم ہوں گی، فوراً پریشانیاں ختم ہوں گی، جس انداز سے، جس ترتیب سے بھی یہ وظیفہ کیا جائے۔ اب اس وظیفے کو ذرا توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ 3 مہینوں کے اندر، رجب کا مہینہ جو گزرا، یہ شعبان کا مہینہ اب جا رہا ہے، اور اگلا رمضان المبارک کا، ان 3 مہینوں میں جب مرضی کر لیں، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان 3 مہینوں میں بڑی شان ہوتی ہے، بڑی اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ صرف 3 دن کا عمل ہے یہ، صرف 3 دن کا، اور ان 3 مہینوں میں جب کریں، کوئی کسی وجہ سے رہ سکتا ہے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے، یہ پوری رات کا عمل ہے، رمضان المبارک کی طاق راتوں میں جب مرضی کریں، پورے مہینے میں کریں، اس مہینے کی ساری راتیں برکت والی، لیلۃ القدر کی رات میں کریں، آگے عید آئے گی، عید کی رات میں کریں، بڑی عید ہے اس کی رات میں کریں، یہ راتیں فضیلت والی ہیں، برکتیں والی ہیں۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 1 مٹھی چاولوں کی لینی ہے یا 1 مٹھی گندم کی لینی ہے، اس کو کسی برتن میں، کسی پلیٹ میں یا اور کسی چھوٹے سے کھلے برتن میں اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ سب سے پہلے پھر 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 لفظ ہیں، اور جہنم کے داروغہ بھی 19 ہیں۔ اس کی برکت سے جہنم سے بھی حفاظت ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو گندم کے اوپر یا چاولوں کے اوپر پڑا ہے، پھر آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی، آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، جس کی فضیلت میں پہلے بتا چکا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک جو میں نے تعداد شروع میں بتائی، 1 3 5 7 9 اور 11، ان میں سے جتنی مرضی تعداد کے مطابق آپ پڑھ لیں۔ اب یہ چاول یا گندم جس چیز پہ بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کو آپ نے اپنے مکان کی چھت کے اوپر بکھیر دینا ہے یا کسی بڑے برتن میں ایسے رکھ دینا ہے تاکہ چرند پرند یہ کھا لیں۔ دوسرے دن پھر اسی طرح یہ عمل کرنا ہے، تیسرے دن پھر اسی طرح عمل کرنا ہے، اور ان میں آپ نے سارے یہ نہیں اوپر بکھیرنے، تھوڑے سے بچا کے رکھنے ہیں، پہلے دن والے عمل سے بھی، دوسرے والے میں سے بھی، اور تیسرے میں سے بھی۔ 1 مٹھی بھر تو لینے ہیں، اس میں تھوڑے سے بچا کے رکھنے ہیں۔ وہ جو آپ نے بچا کے رکھنے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں یا آپ نے چاول پورا سال کے خرچے کے لیے لے کر خرید کر رکھے ہیں، گندم لے کے رکھی ہوئی ہے،
چاولوں پہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو وہ اپنے اس چاولوں کی جنس کے اندر، اس غلے کے اندر بھی وہ رکھ دینا ہے۔ گندم ہے تو آپ نے وہ دانے گندم کے اس کے اندر رکھ دینے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں پورا سال اتنی برکت ہوگی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا بڑا طاقتور عمل ہے۔ جس دن میں آپ نے کیا ہے، آئندہ سال پھر اسی مہینے میں، یعنی دن تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن مہینہ آگے پیچھے نہیں ہونے دیں۔ آپ نے رجب میں کیا تو آئندہ اگلے سال پھر رجب میں کر لیں، شعبان میں کیا تو آئندہ سال پھر شعبان میں کر لیں، اور رمضان میں کیا تو آئندہ سال پھر رمضان میں کر لیں۔ اس طرح اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور گھر میں یہ وصیت کر جائیں کہ اس عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے، اپنے بیٹوں کو، بچیوں کو، بہوؤں کو، اور اس ویڈیو کو اتنا عام کریں، اتنا عام کریں تاکہ ہمارے پورے ملک میں برکت آ جائے، پوری دنیا کے اندر برکت آ جائے۔ ہم زیادتی تو مانگتے ہیں لیکن خیر و برکت نہیں مانگی۔ آپ کو اللہ زیادہ دولت دے دیتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، لیکن پریشانیاں، بیماریاں، مقدمے، لڑائی جھگڑے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ دولت بھی کم پڑ جاتی ہے اور پریشانیاں اسی طرح رہتی ہیں۔ اللہ تھوڑا دیتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے تو آپ کی نسلوں تک وہ سلسلہ چلتا رہے، وہ غلہ چلتا رہے، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ برکت ایسی چیز ہوتی ہے، اس لیے برکت کی دعا بھی مانگیں اور یہ مبارک، پیارا، عظمت والا، شان والا یہ مقدس عمل سارے کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔